بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 تا آیت نمبر 22 تک تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیجئے، میں تو اپنا منہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی۔ اور اے حبیب، اہل کتاب اور ان پڑھوں سے فرما دیجئے کہ کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لے جب تو انہوں نے بھی سیدھا راستہ پا لیا، اور اگر یہ منہ پھیرے تو تمہارے اوپر صرف حکم پہنچا دینا لازم ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو توریت شریف عطا کی گئی اور اس کے علوم و احکام سکھائے گئے۔ اسی توریت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و احوال اور دین اسلام کی حقانیت کا بیان بھی تھا، تو اس سے لازم آتا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو قرآن کریم کی طرف دعوت دے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن شریف پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی تعمیل کرے، لیکن ان میں سے اکثر نے ایسا نہیں کیا۔ اس آیت میں کتاب اللہ کی طرف بلانے کا ذکر ہے، جو تفسیر اوپر ذکر کی گئی اس کے مطابق یہاں کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، اور اگر کتاب اللہ سے مراد توریت ہو تو معنی یوں ہوں گے کہ جب یہودیوں کو توریت کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ توریت ہی ان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حقانیت کا فیصلہ کر دے، تو وہ توریت سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ وہم معرضون، اور منہ پھیرنے والے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ فرمایا، ملت ابراہیم پر۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توریت لاؤ، ابھی تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ اس مطالبے پر نہ ٹھہر سکے اور منکر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کے شان نزول کی دوسری روایت یہ ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا۔ توریت میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے، اسی لیے انہوں نے ان کو سنسار کرنا گوارا نہ کیا، اور اس معاملے کو اس امید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنسار کرنے کا حکم نہ دیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ اس پر یہودی طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا نہیں ہے، آپ نے ظلم کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلے کا دار و مدار توریت پر رکھ لو۔ انہوں نے کہا، یہ انصاف کی بات ہے۔ چنانچہ توریت منگوائی گئی اور یہودیوں کے بڑے عالم عبداللہ بن سوریہ نے توریت پڑھنی شروع کی۔ جب رجم کی آیت آئی جس میں سنسار کرنے کا حکم تھا تو عبداللہ ابن سوریہ نے اس پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی۔ یہودی اس حرکت پر ذلیل و رسوا ہوئے، اور وہ یہودی مرد و عورت جنہوں نے زنا کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سنسار کیے گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔